آج 8 ماہ سفر اور جمعرات ایک ساتھ، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو اور جتنے پیسے چاہیے ایک کاغذ پر لکھ لو۔ یقین کریں شام ہونے سے پہلے پہلے ایسے راستے کھلیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ خدا را اس قیمتی موقع کو ضائع نہ کریں، کیونکہ ایسے لمحات بار بار نہیں آتے، اور جو آج غفلت کر گیا وہ شاید سارا سال انتظار کرتا رہ جائے۔ ابھی وقت ہے، اٹھیں اور یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 ماہ سفر دوسری جمعرات کا بابرکت دن اپنے اندر وہ خاص تاثیر لیے ہوئے ہے جسے عام دنوں سے بالکل الگ سمجھا جاتا ہے۔ سفر کا مہینہ محرم کے فوراً بعد آتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندے کی عبادت کا تسلسل اس کی تقدیر کو نئی سمت دیتا ہے۔ اس مہینے میں کی گئی نیکیاں انسان کو اللہ کے اور قریب کر دیتی ہیں، اور جو شخص محرم کے بعد بھی اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور پھر یہ سفر کی دوسری جمعرات یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ دل سے مانگی گئی دعائیں خالی نہیں جاتی، ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیے جاتے ہیں اور بند قسمتیں بھی کھل جاتی ہیں۔ آج کا دن کوئی عام دن نہیں، بلکہ ایک ایسا سنہری موقع ہے جو بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ آج جو شخص بھی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، جو ہر وقت فکر اور تنگی کا شکار رہتا ہے، جس کی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جس کے گھر میں سکون نہیں، جس کے دل میں بے چینی ہے، جس کی جیب خالی ہے، جس کی محنت کا پھل اسے نہیں مل رہا، آج اس کے لیے اللہ نے ایک خاص دروازہ کھولا ہے۔ بشرط یہ ہے کہ وہ آج کے دن کو پہچان لے، آج کس موقع کی قدر کر لے۔ یاد کریں وہ لمحات جب آپ کے پاس پہلے بھی مواقع آئے تھے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ آیا، شب معراج جیسی عظیم رات آئی، مگر ہم دنیا کے کاموں میں مصروف رہے۔ ہم نے وہ قیمتی گھڑیاں ضائع کر دیں، ہم اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، ہم اپنی تقدیر نہ بدل سکے، اور آج بھی ہم وہی کھڑے ہیں جہاں پہلے تھے۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں، اس نے آپ کو ایک اور موقع دے دیا، ایک اور دروازہ کھول دیا۔ آج پھر آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ اگر آج آپ نے اس موقع کو بھی کھو دیا تو شاید پھر طویل انتظار کرنا پڑے، لیکن اگر آج آپ نے ہمت کر لی، اگر آج آپ نے صرف چند لمحے نکال لیے، اگر آج آپ نے دل سے اللہ کو پکار لیا، تو یقین کریں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ آج کے دن اگر آپ نے اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا تو آپ کی ہر تنگی راحت میں بدل سکتی ہے۔ جو مشکلات برسوں سے آپ کے ساتھ ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں، جو راستے بند ہو چکے ہیں وہ کھل سکتے ہیں، جو خواب ادھورے رہ گئے تھے وہ پورے ہو سکتے ہیں، اور جو قسمت سوئی ہوئی ہے وہ جاگ سکتی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے عروج پر ہیں، آج آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں، آج مانگنے والوں کے لیے انکار نہیں۔ آج اگر آپ نے سچے دل سے مانگ لیا تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ چاہے آپ کروڑوں مانگیں، چاہے آپ عزت مانگیں، چاہے سکون مانگیں، چاہے صحت مانگیں، اللہ کے خزانے بے حد وسیع ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک نئی شروعات کریں، ایسی زندگی جس میں نہ دکھ ہو، نہ تکلیف ہو، نہ پریشانی ہو، تو آج کا دن آپ کے لیے فیصلہ کن دن ہے۔ آج کا دن آپ کے لیے ایک نئی کہانی لکھ سکتا ہے۔ یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ وہ راز ہے جس نے اپنایا وہ خالی ہاتھ نہیں رہا۔ جس نے یقین کے ساتھ پڑھا، اللہ نے اسے نواز دیا۔ غربت ختم ہو گئی، تنگ دستی ختم ہو گئی، اور رزق ایسے آیا کہ انسان خود حیران رہ گیا۔ جو لوگ سالوں سے پریشان ہیں، جن کے گھر میں برکت نہیں، جن کے کاروبار میں نقصان ہے، جن کی نوکری نہیں لگ رہی، جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آج ان سب کے لیے ایک ہی حل ہے کہ وہ آج کے دن کو پہچان لیں اور اس عمل کو اپنا لیں۔ یاد رکھیں جب رب راضی ہو جاتا ہے تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ جو ناممکن لگتا ہے وہ ممکن بن جاتا ہے، جو دروازے بند ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اور جو انسان ٹوٹ چکا ہوتا ہے وہ پھر سے سنبھل جاتا ہے۔ آج 8 سفر دوسری جمعرات یہ وہ دن ہے جو قسمت بدل سکتا ہے۔ بس ایک بار دل سے پڑھنے کی دیر ہے، اور پھر دیکھیں کیسے آپ کی زندگی میں خوشیوں کی بہار آتی ہے۔ یہ وہ موقع ہے جو بار بار نہیں آتا، یہ وہ لمحہ ہے جو اگر ہاتھ سے نکل گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے ابھی فیصلہ کریں، ابھی اٹھیں اور اپنے رب کو پکاریں، کیونکہ آج اگر آپ نے مانگ لیا تو آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے، بلکہ آپ کی جھولی رحمتوں، برکتوں اور کامیابیوں سے بھر دی جائے گی۔ آج کل ہر گھر کی کہانی ایک جیسی ہو چکی ہے۔ مسائل کی شروعات بھی پیسوں سے ہوتی ہے، اور انجام بھی پیسوں پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی اپنے کاروبار کی بندش سے پریشان ہے، کسی کی دکان پر گاہک نہیں آ رہے،
کوئی بے برکتی اور گھریلو بے سکونی کا شکار ہے، تو کوئی دن رات محنت کے باوجود خالی ہاتھ لوٹ رہا ہے۔ ہر طرف فکر، ہر طرف پریشانی، ہر طرف بے چینی ہے۔ اور انہی سب مسائل کے لیے آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو ان تمام پریشانیوں کا آخری حل بن سکتا ہے۔ ایسا حل جس کے بعد آپ کو کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہوں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط یا دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں 8 صفر جمعرات کا دن آ جائے تو یاد رکھیں، اس دن اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ یہ وہ خاص دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سننے کے لیے خاص دروازے کھول دیتا ہے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے، چاہے آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں یا ظہر کے بعد یا عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں نہ وقت کی کوئی قید ہے اور نہ جگہ کی کوئی پابندی۔ آپ گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو وہیں پڑھ لیں، حتیٰ کہ اگر آپ سفر میں ہیں، چلتے پھرتے ہیں، تب بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھیں، آج کے دن اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑنا، کیونکہ یہی وہ دن ہے، یہی وہ موقع ہے جو آپ کی قسمت بدل سکتا ہے، آپ کے حالات کو سنوار سکتا ہے اور آپ کی زندگی میں وہ سکون لا سکتا ہے جس کی آپ نے ہمیشہ خواہش کی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین، اب ہم آج کے اس خاص وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک دل کی بات عرض ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طرح کے بے شمار مجرب وظائف، روح کو ہلا دینے والے اعمال اور امید جگانے والی باتیں میں آپ تک ڈیلی پہنچاتا رہوں گا۔ اور اب گزارش ہے کہ عمل کو پورے دھیان، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سمجھ لیں، کیونکہ آج 8 صفر ہے اور دوسری جمعرات کا دن ہے، اور یاد رکھیں یہ دن اور یہ رات دونوں آپ کے پاس اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہیں۔ آج کا پورا دن اور پوری رات قبولیت سے بری ہوئی ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جہاں جیسے بھی آپ کو وقت مل جائے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں یا چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اور اگر آپ پڑھ سکتے ہوں تو نماز میں پڑھا جانے والا درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت، برکت اور مقام سب درودوں سے اعلیٰ ہے۔ یہ وہ درود ہے جس کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ یہی درود پڑھیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں یہ درود اپنے نبی کی محبت میں پڑھ رہا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ بھی ایک بار پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو کسی نہ کسی حاجت، کسی نہ کسی خواہش، کسی نہ کسی دکھ یا کمی کے ساتھ اس عمل میں نہ بیٹھا ہو۔ کوئی بے روزگار ہے اور روزگار کی تلاش میں ہے، کوئی برسوں سے اولاد کی نعمت کے لیے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھا ہے، کوئی نافرمان اولاد کے دکھ میں ٹوٹ چکا ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی حلال اور بابرکت شادی کی تمنا رکھتا ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور کوئی بیماری اور پریشانیوں سے نجات مانگ رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، جو بھی درود ہے، وہ رب کو سب معلوم ہے، مگر پھر بھی آپ نے اپنے دل کے الفاظ میں پوری عاجزی اور یقین کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دل ہی دل میں یا آہستہ آواز میں اپنے رب کے سامنے رکھ دینا ہے، اور جب نیت مکمل ہو جائے تو ایک مرتبہ پورے دھیان کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے تعوذ پڑھنے سے شیطان اور تمام شیطانی اثرات دور ہو جاتے ہیں، اور تسمیہ پڑھنے سے اللہ کی رحمت، خیر اور برکت اس عمل میں شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں نقصان نہیں ہوتا، اس میں محرومی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں سلامتی، آسانی اور قبولیت شامل ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں،
تو اب آپ کا دل، زبان اور نیت تینوں ایک ہی سمت میں ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے دعاؤں کی پرواز شروع ہوتی ہے اور رب کریم بندے کی طرف خاص توجہ فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اب دھیان سے سنیے، پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ کوئی عام کلمہ نہیں، بلکہ قرآن پاک کی ایک عظیم آیت مبارکہ ہے، ایسی آیت جسے پڑھنے والا بندہ اللہ کی خاص توجہ میں آ جاتا ہے۔ آپ نے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھنی ہے جس سے پورا قرآن شروع ہوتا ہے، جس سے ہر نماز شروع ہوتی ہے اور جس سے شکر کا دروازہ کھلتا ہے، اور وہ آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، اور یاد رکھیں آج اس آیت کو پڑھنا عام دنوں جیسا نہیں، کیونکہ سفر قبولیت کا مہینہ ہے، اعمال پیش ہونے کا مہینہ ہے، اور شکر ادا کرنے والوں پر اللہ کا خاص کرم نازل ہوتا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی جولی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دیتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، شکر کرنے والے کے رزق میں وسعت عطا کرتا ہے، اس کی جان، مال، اولاد اور گھر میں برکت ڈال دیتا ہے۔ شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگ دستی مستقل نہیں رہتی، کبھی فقر اور فاقہ جڑ نہیں پکڑتا۔ آج جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو آپ شکر کے ذریعے اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اللہ کے لاڈلے بن جاتے ہیں، کیونکہ شکر بندے کو رب سے جوڑ دیتا ہے۔ اب طریقہ غور سے سمجھ لیں، الحمدللہ رب العالمین ایک بار، الحمدللہ رب العالمین دو بار، الحمدللہ رب العالمین تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یاد رکھیں یہ صرف الفاظ نہیں، یہ شکر ہے، اور جب بندہ 11 بار دل سے شکر ادا کر لیتا ہے تو اللہ اس بندے کو اپنے قرب میں لے لیتا ہے۔ پھر وہ بندہ جو اپنے رب سے مانگتا ہے وہ خالی نہیں رہتا، کیونکہ شکر کے بعد مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ جب آپ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کر لیں تو اب پوری توجہ کے ساتھ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، بلکہ یہ آج کے دن کا خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ اس میں لاپرواہی، جلد بازی یا کمی کی کوئی گنجائش نہیں، دل حاضر ہونا چاہیے اور یقین مکمل ہونا چاہیے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن اگر بندہ سچے دل سے یا فتاحو پڑھ لے تو اللہ اس کے لیے بند راستوں کو کھول دیتا ہے، کیونکہ یا فتاحو وہ نام ہے جو بند دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کی زیادہ تر پریشانیاں رزق سے جڑی ہوتی ہیں، تنگی ہو تو سکون چلا جاتا ہے، فقر ہو تو خوشی رخصت ہو جاتی ہے، اور جب اللہ رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے تو گھر میں خود بخود سکون، خوشحالی اور برکت آ جاتی ہے، اور یہی وسعت یا فتاحو کے ذریعے ملتی ہے۔ اب طریقہ ذرا دھیان سے سمجھ لیں، یا فتاحو ایک بار، یا فتاحو دو بار، یا فتاحو تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں یا فتاحو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس نام کے وسیلے سے مانگتا ہے تو رب کعبہ خود اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، وہ رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے جن کا بندے نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ آج اگر آپ نے یہ وظیفہ مکمل یقین کے ساتھ پڑھ لیا تو اللہ آپ کو ایسی کامیابیوں سے نواز سکتا ہے کہ جس طرف قدم بڑھائیں گے وہی راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا، رکی ہوئی بات بننا شروع ہو جائے گی، اور بندہ خود حیران ہو جائے گا کہ یا اللہ یہ سب اتنی تیزی سے کیسے بدل گیا۔ اب تک میں نے آپ کو دو اعمال بتائے، پہلا الحمدللہ رب العالمین اور دوسرا یا فتاحو، اور اب میں آپ کے سامنے تیسرا اور آخری وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ عمل اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جسے اللہ کے ولیوں، بزرگان دین اور صحابہ کرام نے پڑھا، اور یہ سفر کے مہینے کا خاص الخاص وظیفہ ہے، اور وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت، یکتائیت اور بے نیاز ہونے کا اعلان کرتی ہے، اور سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے 10 پاروں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دل میں نیت کریں کہ یہ تلاوت ثواب کے لیے ہے، ایک بار سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 3 بار پڑھنی ہے، پورے دھیان اور یقین کے ساتھ، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، اور نہ کوئی ہمسر ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص پڑھنا شروع کریں گے تو آپ دراصل اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہوں گے، اور اللہ فرشتوں کو بھی کہتا ہے
اے فرشتوں، یہ بندہ صرف میرے لیے یہ ذکر کر رہا ہے میں ایک ہوں، یہ میری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ کی خاص توجہ میں آ جاتا ہے، اور جو بھی اس دن خلوص دل سے مانگتا ہے اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جب اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے تو فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ہر قدم پر کامیابی کے راستے کھولتے ہیں، رکاوٹیں ہٹا دیتے ہیں، پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، بگڑے کام سنوار دیتے ہیں، اور وہ چیز جو زندگی بھر نہ ملی، جو کئی دعاؤں، وظائف اور اعمال کے باوجود حاصل نہ ہوئی، آج 8 صفر جمعرات کے دن یہ 3 اعمال، پہلے نمبر پر 11 بار الحمدللہ رب العالمین، دوسرے نمبر پر 33 بار یا فتاح، اور تیسرے نمبر پر 3 بار سورہ اخلاص بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ فوراً مل جائے گا۔ یہ عمل مکمل کریں، دل اور یقین کے ساتھ پڑھیں، اور دیکھیں کہ رب کریم کس طرح بندے کے قدموں میں برکتیں ڈال دیتا ہے، راستوں کو آسان کر دیتا ہے، اور زندگی کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اسی کے ساتھ آج کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور دل کی گہرائی سے اللہ کے حضور اپنے تمام قصور اور خطاؤں کا اعتراف کرنا ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار توبہ کرتے رہے، اور جیسے ہی دل کو سکون مل جائے اور جسم ہلکا محسوس ہو کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر پختہ یقین اور عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کی دعا مانگے۔ اللہ آپ کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا کرے گا، اور آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اور مانگنا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بھی مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے اللہ اسے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ دعاؤں میں برکت آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔